محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ کے اندر جہاد کرو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کس چیز کو وسیلہ بنایا جائے؟ تو یاد رکھیے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں وسیلے سے مراد ایمان ہے، مطلب کہ ایمان کو تلاش کرو اپنے رب تک پہنچنے کے لیے۔ حالانکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو خطاب فرمایا وہ ایمان والوں سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے۔ تو جو ایمان پہلے ہی لا چکا ہو، جو ایمان کو پہلے ہی تلاش کر چکا ہو، اس سے کیسے حکم ہو سکتا ہے کہ تم ایمان تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کے لیے؟ تو ایمان یہاں وسیلے سے مراد نہیں ہے۔ کوئی کہہ دے کہ بھئی یہاں وسیلے سے مراد نماز ہے، یا وسیلے سے مراد روزہ ہے، یا وسیلے سے مراد نیک اعمال ہے، یا وسیلے سے مراد حج ہے، تو یاد رکھیے یہاں وسیلے سے مراد اعمال صالحہ بھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیا ڈرنا اس چیز کا نام ہے کہ بندہ کانپتا رہے، لرزتا رہے؟ نہیں، ایمان لانے کے بعد فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو۔ ڈرنا کانپنے کا نام نہیں ہے، تو پھر کس چیز کا نام ہے؟ یاد رکھیے کہ یہاں ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، کیا وہ متقی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ روزہ ہی نہیں رکھتا، سارا دن رمضان میں کھاتا پیتا رہتا ہے، کیا وہ متقی اور اپنے رب سے ڈرنے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ صاحب حیثیت ہے، اللہ نے مال دیا ہوا ہے، مال کی زکوٰۃ بنتی ہے، وہ زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، سب کو پتہ بھی ہے، کیا وہ متقی ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا یہی ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو، وہ روزے رکھنے والا ہو، وہ حج کرنے والا ہو، وہ اپنے مالک کی فرما برداری کرنے والا ہو۔ اس کو فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا۔ تو وسیلے سے مراد یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اتقوا اللہ کے تحت آ گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ وہ تو اللہ سے ڈرنے کے اندر سارے اعمال آ گئے۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے پھر فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ مطلب نہ تو وہ ایمان ہو سکتا ہے، کیونکہ ایمان والوں کو خطاب ہے، ایمان تو پہلے ہی وہ تلاش کر چکے ہیں، دوبارہ تلاش کرنے کا کیا معنی بنتا ہے؟ نہ ہی وہ نیک اعمال وسیلہ ہو سکتے ہیں،
کیوں؟ وہ تو اتقوا اللہ کے تحت داخل ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پھر اگر نہ ایمان وسیلہ ہے نہ نیک اعمال وسیلہ ہیں تو پھر رب کس وسیلے کو تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے؟ تو محترم، یہاں پر جس وسیلے کو تلاش کرنے کا حکم ہے وہ وسیلہ ایمان نہیں، وہ وسیلہ نماز نہیں، وہ وسیلہ روزہ نہیں، وہ وسیلہ حج نہیں، وہ وسیلہ زکوٰۃ نہیں، وہ وسیلہ رب کی فرما برداری نہیں، وہ وسیلہ ایمان کی جان سیدہ آمنہ کے لال ہیں۔ رب فرماتے ہیں ان کو میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بناؤ۔ تو یہاں وسیلے جس کو تلاش کرنے کا حکم ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے اپنی مشکلات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی حیات کے اندر بھی وسیلہ بنایا اور ان کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی وسیلہ بنایا، اور جب وہ ظاہری پردہ فرما گئے اس وقت بھی ہمارے اسلاف نے حضور کی ذات کو وسیلہ بنایا ہے۔ اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں کے اندر، اپنی حاجات کے اندر، اپنی بیماریوں کے اندر حضور کو وسیلہ بناتے رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری انتقال ہوا، اللہ رب العالمین کے حکم کو پورا کرتے ہوئے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری پردہ فرما گئے۔ ابھی آپ کا جسم مبارک سامنے پڑا ہوا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں۔ آپ نے اپنی عقیدت کا اظہار یوں کیا کہ عرض کی کہ اے اللہ، اگر نبی پاک علیہ السلام کی موت کا عوض ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم اس حال کو دیکھنے کے لیے راضی نہ ہوتے، لیکن ہم اس کا عوض دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ لیکن اس کے بعد کہ آقا کریم علیہ السلام پردہ فرما گئے ہیں، سامنے جسم مبارک پڑا ہوا ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، وہ عرض کیا کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں؟ عرض کی اذکرنا عند ربک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے رب کے پاس یاد رکھیے گا، ہمیں بھولیے گا نا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، روح تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم مبارک سے نکل چکی، پردہ کر چکی، جسم سامنے پڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ تو دیکھیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اذکرنا عند ربک، کہ یا رسول اللہ اپنے رب کے پاس ہمیں یاد رکھیے گا۔ یہ ان کا کہنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ صحابہ کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کو جو موت آتی ہے وہ ایک گھڑی کے لیے صرف رب کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے بعد پھر ان کو اسی طرح کی حیات جسمانی عطا کر دی جاتی ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں اپنے رب کے پاس یاد رکھیے گا۔ محترم، یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں، آقا کریم علیہ السلام کی جب روح نکلی، قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ جو روح جس مقام کی ہوتی ہے اس کو اسی مقام میں رکھا جاتا ہے۔ جب حضور کی روح نکالی گئی تو اسے رکھا کہاں گیا؟ یہ ذہنوں میں ایک بات آتی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، آپ بولیں جی حضور کی جو روح تھی وہ جنت میں رکھی گئی ہوگی کہ جنت اعلیٰ مقام ہے؟ اچھا جواب دیا آپ نے، اچھا لگا ہمیں کہ آپ نے یہ کہا کہ حضور کی روح جنت میں رکھی گئی ہوگی، لیکن یاد رکھیے روح جس طرح کی ہوتی ہے اس کو رکھا بھی اسی مقام پر جاتا ہے۔ جنت میں تو حضور کے غلام بھی رہیں گے، جنت میں تو حضور کے غلام بھی جائیں گے، وہ تو آپ کے غلاموں کے لیے مقام ہے۔
حضور کی روح کیسے جنت میں رکھی گئی ہوگی؟ وہ تو آپ کے مقام کے برابر ہی نہیں ہے۔ کوئی کہنے والا کہے کہ پھر حضور کی روح عرش پہ رکھی گئی ہوگی، میں یہ کہوں گا کہ عرش تو وہ ہے جہاں پر حضور کے قدم لگے ہیں۔ معراج کی رات حضور تو وہاں تک پہنچ چکے، آپ تلاش کریں، ڈھونڈے، پھر حضور کی روح جب ایک آن کے لیے نکالی گئی تو رکھی کہاں گئی ہوگی؟ تو سوچتے 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 بات یہیں پر ختم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح واپس ان کے جسم میں رکھ دی گئی، کیونکہ آپ کے جسم سے بڑھ کر افضل اور اعلیٰ مقام تھا ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے حضور کو ایک آن کے لیے موت آئی، پھر آپ کی روح کو دوبارہ آپ کے جسم میں رکھ دیا گیا، اور حیات جسمانی کے ساتھ آپ اپنے امتیوں کی پریشانیوں کو دور کرتے رہے۔ اور یہ میں ایسے نہیں بات کر رہا، فتاوی شامی عربی زبان کے اندر ایک فتاوی ہے، کئی جلدوں پر مشتمل، علامہ ابن عابدین شامی اس کے لکھنے والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ لکھتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر کہ جو ذرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے آپ کے مزار اقدس میں ملے ہوئے ہیں، فرمایا کہ وہ ذرے جنت اور عرش سے بھی افضل ہیں۔ یہ علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا، لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کی روح نکالی گئی، لیکن پھر آپ کے جسم میں رکھ دی گئی، کیونکہ اس جسم سے اعلیٰ کوئی مقام نہیں تھا کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام کی روح کو رکھا جاتا۔ تو بہرحال جب روح رکھ دی گئی، جسم آپ حیات جسمانی کے ساتھ دوبارہ زندہ ہو گئے، یہی عقیدہ صحابہ کا تھا۔ اسی لیے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اذکرنا عند ربک، اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے رب کے پاس یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں، ہمیں اپنے رب کے پاس یاد رکھیے گا۔ محترم غور تو کریں، حضرت ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں عرض کریں حضور ہمیں اپنے رب کے پاس یاد رکھیے گا، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے میرے آقا کریم علیہ السلام کو وسیلہ بنائیں کہ حضور ہمیں تو آپ پر ہی یقین ہے کہ رب کی بارگاہ میں جب آپ کہہ دیں گے رب کائنات ہماری توبہ کو بھی قبول کر لے گا اور رب کائنات ہمیں جنت میں بھی داخل فرما دے گا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ حضور کی بارگاہ میں، جبکہ آپ کی روح جسم سے نکل چکی ہے، لیکن پھر بھی ان کا عقیدہ دیکھیں کہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ کسی پر اگر موت آ بھی جائے، لیکن اللہ کے نبیوں کو رب نے یہ پاور دی ہے کہ ان کے اندر سے روح نکلتی ہے لیکن واپس پلٹ آتی ہے، پھر ان کا امتی ان کی بارگاہ میں جب مشکل پیش کرتا ہے وہ نبی ان کی مشکلوں کو حل کر دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ کا، اور یہی حضرت، اگر آپ غور کرتے چلے جائیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی کا عقیدہ بھی یہی تھا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک دفعہ میری حالت ایسی ہو گئی کہ مجھے سردی بہت زیادہ لگتی تھی، جب میں اس پریشانی کے اندر پڑا حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، آج کی حضور مجھے سردی بڑی لگتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے علی چل تو کلمہ دوبارہ پڑھ، تو مشرک ہو گیا، تو نے تو شرک کر دیا، تجھے توحید یاد نہیں کہ اگر سردی زیادہ لگتی ہے تو رب سے مانگ، مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ نہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ رب نے بھی اگر دینا ہے تو انہی کے طفیل اور ان کے وسیلے سے دینا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ علی سے گرمی کو بھی دور کر دے، سردی کو بھی دور کر دے۔ آپ فرماتے وہ دن تھا کہ اس دن کے بعد نہ مجھے کبھی گرمی لگتی تھی نہ مجھے کبھی سردی لگا کرتی تھی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں،
دربے بہا دیے ہیں۔ حضرت علی نے ایک چیز مانگی تھی، آقا مجھے سردی بڑی لگتی ہے، میرے آقا نے 2 عطا کر دی، فرمایا علی جا، آج کے بعد نہ تجھے کبھی سردی لگے گی نہ تجھے کبھی گرمی لگے گی۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا صحابہ سے بڑھ کر کوئی توحید جاننے والا تھا کہ جن کو تربیت میرے حضور کی بارگاہ میں ملی، جن کو تربیت آقا کریم علیہ السلام نے دی، کیا ان سے بڑھ کر بھی کوئی توحیدی ہوگا؟ لیکن میرے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا اے علی تو توحید بھول گیا، یہ کیا کر رہا ہے، اللہ سے مانگ، اللہ سے جا کے مانگ۔ نہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ ان کے لیے دعا کر دینا اس بات کی دلیل تھا کہ یہ حضور کی بارگاہ میں آ کر ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ توحید کے خلاف نہیں، یہی تو توحید ہے، یہی تو توحید ہے۔ اور پھر یاد رکھیں، جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کو بہت نوازا۔ ایک قصیدہ ہے، قصیدہ بردہ شریف۔ بردہ عربی زبان کے اندر چادر کو کہتے ہیں۔ اس کو لکھنے والے امام بوصیری ہیں، حضور کی نعتیں لکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ جب فالج کے مرض میں مبتلا ہوئے، آقا کریم علیہ السلام کے وسیلوں پر مشتمل قصیدہ بردہ لکھا اور بار بار پڑھتے اور حضور کی بارگاہ میں وسیلے پیش کرتے کہ اس مرض سے میری جان چھوٹ جائے۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو گئی، نظر رحمت ہو گئی۔ خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فالج والے حصے پر ہاتھ پھیرا اور انعام میں اپنی چادر اڑا دی۔ خواب کی بات کر رہا ہوں کہ جب قصیدہ بردہ میں بارہا حضور کو وسیلہ پیش کر کے اپنے مرض سے چھٹکارے کی دعائیں کرتے رہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیدار بھی کروایا، انعام میں چادر بھی عطا فرمائی۔ جب خواب سے بیدار ہوئے، کیا دیکھا کہ وہ چادر جو حضور نے دی تھی وہ چادر اوڑے ہوئے تھے۔ بات خواب کی تھی لیکن حقیقت میں بدل گئی، حقیقت میں بدل گئی۔ جب یہ معاملہ ہوا، مرض بھی ٹھیک ہو گیا، چادر بھی مل گئی، بات چھپانے لگ پڑے، کسی کو خبر نہ ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ جب باہر نکلے تو راستے میں ایک مجذوب مل گیا، ایک مجذوب ملا۔ مجذوب کہنے لگا امام بصیری وہ قصیدہ تو سناؤ، وہ قصیدہ تو سناؤ، بات چھپا رہے تھے۔ کہا کون سا قصیدہ؟ کہا وہ قصیدہ جس کا پہلا شعر یہ ہے، دوسرا شعر یہ ہے، تیسرا شعر یہ ہے، وہ قصیدہ تو سناؤ۔ کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک قصیدہ پڑھ رہا تھا اور میرے آقا اس قصیدے کو سن کر یوں جھوم رہے تھے جیسے پھلدار شاخ جھومتی ہے۔ راز کھل گیا اور پھر مجذوب کہنے لگا وہ چادر تو دکھاؤ جو چادر تمہیں حضور نے عطا کی ہے۔ یعنی معاملہ یہ تھا کہ وہ پڑھنے والے امام بصیری تھے اور مجذوب کو بھی خواب آ گیا اور اسی امام بصیری کو وہ قصیدہ پڑھتے ہوئے بھی سنا اور میرے آقا کریم علیہ السلام کو یہ جھومتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ یہ کرم ہوتا ہے جو حضور کا وسیلہ پیش کرتا ہے، جو میری آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور رب تک پہنچنے کے لیے حضور کو سفارشی بناتا ہے، حضور کا وسیلہ پیش کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اس سے خوش بھی ہوتے ہیں، اسے چادر تحفے میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ وہ قصیدہ بردہ شریف ہے جس کا 70 زبانوں کے اندر ترجمہ ہو چکا ہے۔ اتنا یہ مقبول ہوا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، حضور کی بارگاہ میں جو مقبول ہو گیا، ساری مقبولیتیں وہی سے ملتی ہیں۔ اور اس میں 70 زبانوں کے اندر قصیدہ بردہ شریف کا ترجمہ ہو چکا ہے، انگلش کے اندر، سندھی کے اندر، فارسی کے اندر، پنجابی کے اندر،
اردو میں ویسے ہی موجود ہے، یوں 70 زبانوں کے اندر اس قصیدہ بردہ شریف کا ترجمہ موجود ہے۔ جو انعام کس بات کا تھا؟ جب حضور کو وسیلہ پیش کیا، حضور اتنا اپنا وسیلہ بنانے پر خوش ہوئے کہ چادر بھی عطا کی اور اس قصیدے کو بھی سارے لوگوں میں عام کر دیا۔ تو یہ قصیدہ اتنا مقبول ہوا کہ نام ہی پڑ گیا قصیدہ بردہ شریف، یعنی چادر والا قصیدہ۔ تو محترم، جو حضور کو وسیلہ بناتا ہے حضور اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن حنیف، ان کے پاس ایک شخص آتا تھا، آ کر اپنی حاجت پیش کرتا، عرض کرتا، لیکن حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ توجہ نہیں کرتے تھے، توجہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دن جب توجہ کی تو حضرت عثمان بن حنیف کہنے لگے کہ اے شخص جا کے وضو کر، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ، 2 رکعت نماز جب پڑھ چکے تو یوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر۔ وہ دعا پتہ کیا تھی؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف توجہ کرتا ہوں۔ اگلی جو بات جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، وہ اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمہ، اے اللہ میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں، کس کے وسیلے میں؟ فرمایا تیرے اس نبی محمد کے وسیلے میں جو رحمت والے نبی ہیں۔ اور آگے کیا دعا؟ کہا یہ دعا کر اس طرح۔ کس طرح؟ کہا یوں کر، یا محمد، یا محمد انی توجہت بکا فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ۔ یوں دعا کر کہ اے محمد میں آپ کا وسیلہ آپ کے رب کی طرف پیش کرتا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ فشفعہ، فشفعہ، اے اللہ ان حضور کی شفاعت کو، ان حضور کی سفارش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اس کو یہ دعا سکھائی کس نے؟ حضرت عثمان بن حنیف نے۔ اور دعا میں کیا ہے؟ کہا یوں دعا کر، اپنے نبی کا وسیلہ پیش کر، اے اللہ ان محمد کے وسیلے سے جو رحمت والے ہیں، اے اللہ ان محمد کے وسیلے سے میری حاجت کو پورا کر دے، اے اللہ ان کی سفارش میرے حق میں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یہاں پر 2 مسئلے حل ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ حضور کو وسیلہ بنانا یہ صحابہ کا طریقہ تھا، یہ عثمان بن حنیف کون ہے؟ صحابی ہیں۔ اور دوسرا یا محمد والا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اور یہ سیاہ ستہ کی حدیث پاک ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، سیاہ ستہ کی، صحابی سکھا رہا ہے کہ حضور کا وسیلہ کس طرح پیش کر رہا ہے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، قحط پڑ گیا، لوگ پیاسے مرنے لگ پڑے، فصلیں سوکھ گئیں، جانور مرنے پر لگ پڑے۔ تو حضرت بلال بن حارث صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی بلکہ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت بلال بن حارث چلے گئے، نہ یہ فرمایا کہ اے بلال بن حارث مجھ سے مانگنے کیا آئے ہو، اللہ سے دعا کرو رب بارش کر دے گا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ جب واپس چلے گئے رات خواب میں حضور آ گئے، رات خواب میں حضور آئے حضرت بلال بن حارث کے، ارشاد فرمایا کہ اے بلال بن حارث جا کے حضرت عمر کو یہ کہہ دے کہ اپنے لہجے کے اندر تھوڑی سی نرمی بھی داخل کرے، اور ساتھ ہی یہ خوشخبری دی کہ اے بلال جا تیرے علاقے کے اندر بارش ہو جائے گی۔ یہ خواب میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے 2 باتوں کا حکم دیا، ایک تو یہ کہ خوشخبری دی کہ جا بارش ہو جائے گی، اور دوسری کہا حضرت عمر کے پاس جا اور جا کر
ان سے کہہ دے کہ اپنے لہجے کے اندر تھوڑی سی نرمی بھی پیدا کریں۔ یہاں میں ایک بات سوچتا ہوں کہ حضرت عمر تک پیغام پہنچانے کے لیے خواب کس کو آ رہا ہے؟ حضرت بلال بن حارث کو۔ پھر خواب ہی کیوں آ رہا ہے؟ حضور ڈائریکٹ فرماتے حضرت عمر کو، ڈائریکٹ حضرت عمر سے فرما دیتے، عمر اپنے لہجے کے اندر نرمی رکھ۔ خواب ہی کیوں آ رہا ہے؟ علماء نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی۔ کب بات یہ تھی کہ حضرت بلال بن حارث نے وسیلہ بنایا تھا تو حضور نے یہ سوچا کہ جب اس نے مجھے ہی وسیلہ بنایا تو کوئی اجر تو اس کو ملنا ہی چاہیے نا۔ فرمایا جا میں تجھے خواب میں بھی زیارت کروا دوں گا۔ فرمایا تو نے وسیلہ بنایا، میں اجر میں تجھے خواب میں زیارت بھی کروا دوں گا۔ اور دوسری بات، حضرت عمر سے ڈائریکٹ نہیں فرمایا، حضرت بلال بن حارث کے ذریعے فرمایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی تک اگر پہنچنا ہے تو پہلے وسیلہ بناؤ اور پھر اس تک پہنچ جاؤ۔ تو محترم یہ اللہ والے تھے جو وسیلہ بناتے تھے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کو۔ اس لیے حضرت ملا جامی علیہ رحمہ کا جب ذکر نہ کریں بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ حضرت ملا جامی عاشق رسول گزرے ہیں، انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر وسیلہ پیش کیا۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے زم ہجوری بر آمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جان عالم حضور آپ کی جو جدائی ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے اے اللہ کے نبی ہم پر رحم کیجیے، ہم پر رحم کیجیے، ہم پر رحم کیجیے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ غریبم یا رسول اللہ غریبم، غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جز تو حبیبم۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں، ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں، لیکن ندارم در جہاں جز تو حبیبم، کہا کہ اس پورے جہان کے اندر آپ سے بڑھ کر ہمارے نزدیک محبوب کوئی ہے ہی نہیں، ندارم ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کل کائنات کے اندر اگر کوئی محبوب ہے تو وہ آپ ہی ہیں۔ اور ملا جامی آگے کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مرض دارم زائسیاں لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ کی ذات ہمارے لیے بڑا انعام ہے، ہم گناہوں میں اتنا پڑ چکے ہیں کہ وہ گناہ ایسے ہیں جن کی کوئی علاج ہی کوئی نہیں ہے، دوا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کی مہربانیاں ہمارے لیے طبیب کا کام کرتی ہیں، آپ کی مہربانیاں ہمارے لیے طبیب کا کام کرتی ہیں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ پھر جھوم کر حضرت ملا جامی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بری نازم کہ ہست امت تو گناہ گارم لیکن خوش نصیبم۔ عرض کرتے ہیں حضور ہمیں اس بات پر بڑا ناز ہے، بڑا ہی ناز ہے کہ ہم آپ کی امت میں ہیں گناہ گار، لیکن آپ کی امت میں ہو کر خوش نصیب بڑے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور آگے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ نسیمہ جان میں بتہا گزر کن، کہتے ہیں زا ہوامم محمد را خبر کن۔ کام کیوں کسی کو کہیں کہ جا کر حضور کو ہماری خبر دینا، کیوں کسی کو کہے، کسی ہوا کو کیوں کہے کہ جا کر ہماری حضور کو خبر دینا، پیغام پہنچانا؟ ارے وہ تو وہ ہیں کہ جو ہم یہاں موجود ہیں وہ وہاں موجود ہے، وہ وہاں رہ کر بھی ہماری خبر جانتے ہیں۔ تو محترم یہ ملا جامی علیہ رحمہ یہ بھی حضور کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ غریب ہیں، غریب ہیں، ہم پر رحم کیجئے، اے اللہ کے نبی ہم پر رحم کیجئے۔ تو محترم یہ ملا جامی علیہ رحمہ عاشق رسول ہو کر حضور کا وسیلہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، اور حضور کے وسیلے سے اور حضور کے ہمارے اندر
ایک فضل و کرم ان کے جو ہوئے ان پر ناز کریں تو ہمیں ناز کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے گا، یا رسول اللہ انظر حالنا انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر رحم کیجئے، اسمع قولنا، ہماری گفتگو کو سنیے، ہماری بات کو سنیے، کیونکہ یہی وہ در ہے کہ جس در سے سب کو سب کچھ مل جاتا ہے، اور یہی وہ وسیلہ ہے جس وسیلے کے بغیر رب تک پہنچنا ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ نہیں مل سکتا نہیں خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، مل سکتا نہیں خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پر زینہ چھوڑ کر، بغیر سیڑھیوں کے بندہ چھت پہ نہیں چڑھ سکتا تو بغیر وسیلے کے رب تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں اپنی دعاؤں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی مشکلات میں حضور کا وسیلہ پیش کر کے مانگنے والا بنائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔